بدقسمتی سے پاکستان میں 1984 کے بعد سے جو ایک سسٹم دیا گیا ہے جس میں کہ کہا گیا کہ اب ہم سوئچ اوور ٹو ورڈز اسلامک بینکنگ جو ہے، اس میں بائی بیک ایگریمنٹ کو ایک شرعی جو ہے وہ طریقہ قرار دیا ہے، اور اس وقت بینک جو ہے وہ بائی بیک ایگریمنٹ بہت ایکسٹینسولی جو ہے یا کہ بہت کثرت کے ساتھ جو استعمال کر رہے ہیں. یعنی آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ مثلا اسلامی یونیورسٹی کو جو ہے نا وہ اپنے ملازموں کے لیے قرضوں کی ضرورت ہے، ملازموں کی تنخواہ کے لیے جو ہے وہ مثلا 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. تو اب اس کا ہیلا یا اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اسلامی یونیورسٹی کہے گی کہ اچھا جی یہ جو ہمارے پاس فرنیچر ہے یا یہ مشینری ہے یہ آپ ایسے کر لیں کہ 10 لاکھ روپے میں ہم سے جو خرید لیں. بینک 10 لاکھ روپے جو دے دے گا، اور پھر اس کے بعد بینک دوبارہ اسی وقت یہی ہمارا جو اپنا فرنیچر جو کہ ہم نے یا کہ مشینری دی ہے، بینک وہی فرنیچر یا وہی مشینری جو ہے وہ 15 لاکھ میں یا 20 لاکھ میں یونیورسٹی کو دوبارہ بیچ دے گا ادھار پہ، کریڈٹ سیل. اب یونیورسٹی نے گویا کہ 20 لاکھ روپے سال کے بعد یا 2 سال کے بعد ادا کرنے ہوں گے. اسے کہا جاتا ہے بائی بیک ایگریمنٹ، کہ مطلب یہ ہے کہ آپ سیل کرتے ہیں اینڈ سائملٹینیسلی ان دا سیم سیشن کانٹریکچوئل سیشن یو بائی اٹ بیک جو ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ فرسٹ پرائز جو ہے وہ ایک لوور ہوتی ہے اور جو سیکنڈ پرائز ہے اٹ از ہائر دین دی فرسٹ پرائز جو ہے، اور دوسری ہے کریڈٹ سیل. میرے خیال کے مطابق آپ اس ایشو کو سمجھ رہی ہیں. اسے کہا جاتا ہے بائی بیک ایگریمنٹ جو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر، کہ اگر تم عینہ کا کاروبار شروع کر دو گے جو کہ سود کی شکل ہے، اور تم کھیتی باڑی کے ساتھ چمٹ کے رہ جاؤ گے، یعنی گویا کہ دنیا کو تم اختیار جو ہے وہ کرنا شروع کر دو گے، جہاد کو چھوڑ دو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پہ ایسی ذلت مسلط کرے گا کہ یہ صرف اسی وقت جو ہے وہ تم سے اٹھائی جا سکتی ہے، دور کی جا سکتی ہے، کہ جب کہ تم دوبارہ اپنے دین کی طرف جو واپس آؤ جائے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یأتی علی الناس زمان یستحلون الربا باسم البیع، کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب کہ لوگ سود کو بیع کی یا کہ خرید و فروخت کی شکل دے کے اور اپنے لیے جائز کرنا شروع کر دیں گے. کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب کہ لوگ سود کو اپنے لیے جو ہے وہ خرید و فروخت کی شکل دے کے جو ہے وہ جائز کرنا شروع کریں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی سود کے لیے ایک قسم کا ہیلا جو ہے وہ خرید و فروخت ہوگی، یعنی کہ بظاہر آپ کو وہ خرید و فروخت کا معاہدہ نظر آ رہا ہے لیکن در حقیقت وہ ایک قسم کا جو ہے نا سود کا کاروبار ہو. اسی طریقے سے جلد ادائیگی جسے ہم کہہ سکتے ہیں ڈسکاؤنٹنگ فار ہیسننگ دی پیمنٹ، ڈسکاؤنٹنگ فار ارلی پیمنٹ، مطلب یہ ہے کہ جلد ادائیگی کی صورت میں اصل زر میں کمی ہے، یعنی وقت سے پہلے ادائیگی کی صورت میں اصل زر میں کمی یا کہ اصل رقم میں کمی، یہ ہے ڈسکاؤنٹنگ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک شخص نے میرے ساتھ مدد کی اور اس نے مجھے جو ہے نا وہ 10,000 روپے قرض دیا، اور یہ کہ میں یہ قرض ادا کر سکتا ہوں، لیکن میں اس صورت میں قرض جو ہے یہ تمہیں ادا کروں گا کہ تم اس میں 20% کی کمی کر دو، کہ بجائے 10,000 کے میں تمہیں جو ہے نا وہ 9,000 دوں گا یا 8,000 دوں گا. آپ کے خیال میں یعنی اس میں ربا کیا ہے؟ ربا یہ ہے کہ یہ شخص اس کا استحصال کر رہا ہے. جس طریقے سے کہ مدت کے مقابلے میں اضافہ سود ہے، اسی طریقے سے مدت کے مقابلے میں اصل زر میں کمی کرنا بھی تو وہ ایک قسم کا سود ہے نا، جسے آپ نیگیٹو انٹرسٹ جو آپ اسے کہہ سکتے ہیں. کہ یہاں پر بھی ایک قسم کا استحصال یا انجسٹس جو موجود ہے. ہمارے ہاں یہ جو ڈسکاؤنٹنگ آف ٹریڈ بلز ہیں پاکستانی بینکوں میں کیا بلکہ پوری دنیا میں ٹریڈ بلز کی ڈسکاؤنٹنگ ہوتی ہے. کہ مطلب یہ ہے کہ اگر میں ایکسپورٹر ہوں، یعنی میں نے کوئی چیز جو ہے نا باہر بھیجی ہے اور مجھے اس چیز جو قیمت ہے وہ ادائیگی فرض کریں 2 ماہ کے بعد ہوگی، تو میں بینک کے پاس آ کے یہ کہتا ہوں کہ جناب یہ آپ ایسے کریں کہ مجھے یہ ادائیگی کر دیں. بینک کہے گا ٹھیک ہے، تو میں 20% کی کٹوتی پہ یہ ہم ادائیگی کر دیتے ہیں. وہ کاغذات آپ بینک کے حوالے کر دیتے ہیں، بینک اس کے بعد وہ پوری رقم اس شخص سے امپورٹر سے وصول کرتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟ یعنی اسے ہم کہتے ہیں ڈسکاؤنٹنگ فار ہیسننگ دی پیمنٹ، کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کی اصل زر میں یعنی وقت سے پہلے ادائیگی کی صورت میں جو ہے کمی کرنا جائے. یہ بھی ایک قسم کی سود کی شکل ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ واضح طور پر جس شخص نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے قرض خواہ، اس کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں یا اس کا استحصال کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اسے ضرورت ہے، آپ دے بھی سکتے ہیں، لیکن آپ اسے کہتے ہیں نہیں جی جب تک کہ تم 20% اس میں کمی نہیں کرو گے اس وقت تک میں تمہیں جو ہے یہ رقم ادا نہیں کروں گا.
تو یہ بھی ایک قسم کی یعنی ایک سود کی شکل ہے. اسی طریقے سے یہ جو یعنی رہن کی جو پراپرٹی ہے اس سے فائدہ اٹھانا، یعنی جو رہن کا مال ہے اس سے فائدہ اٹھانا، مال مرہونہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، پلیج پراپرٹی یا مورگیج پراپرٹی، مورگیج یا پلیج پراپرٹی سے فائدہ اٹھانا کریڈیٹر کا، یہ بھی ایک سود کی شکل ہے. میں آپ کو مثال سے جو سمجھاتا ہوں، مثلا میں نے ایک شخص سے جو ہے نا وہ 1 لاکھ روپیہ قرض لیا ہے اور رہن کے طور پر میں نے اپنی زمین اس کے پاس جو ہے نا وہ رکھوا دی ہے. کیا میں اس زمین سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں؟ مثلا اس سال میں نے اس زمین سے جو ہے نا وہ 10,000 کا فائدہ اٹھایا، فصل اٹھائی ہے. اگلے سال میں نے مزید 10,000 کا جو ہے نا اس زمین سے فائدہ اٹھایا، اگلے سال میں نے مزید 10,000 کا، یعنی گویا کہ 30,000 تک میں اس سے فائدہ اٹھا چکا ہوں. اور اس کے بعد میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ تم یہ 1 لاکھ روپے جو ہے یہ پوری کی پوری رقم مجھے ادا کرو گے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں اس شخص سے، یعنی دوسرے الفاظ میں 1,30,000 روپے میں نے اس سے لیے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں کہ کل قرض جر نفعا فهو ربا، کہ ہر وہ قرض کے جو کہ کریڈیٹر کے لیے، قرض خواہ کے لیے کوئی نفع لے کر آئے وہ ربا ہے. کل قرض جر نفعا فهو ربا، کہ ہر وہ قرض کہ جو کہ قرض خواہ کو یا دائن کو کوئی نفع پہنچائے تو وہ ایک قسم کے ربا کی شکل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ فقہا نے اس بات سے بھی ناپسند کیا ہے کہ جس شخص نے آپ کو جو ہے وہ قرض دیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے کسی کو جو قرض دیا ہے تو میں اس شخص سے تحفے وصول کروں یا کوئی اور اس طرح کی جو چیز، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی اصل رقم پہ اضافے کے مترادف ہوگا. کہ یا میں اس سے کوئی اور اس طرح کا فائدہ اٹھاؤں کہ میں یہ کہوں اچھا جی میرے بچوں کو تم جو ہے اسکول چھوڑاؤ، تم یہ کرو، یعنی یہ سارے کے سارے ان اے وے ایک قسم کے مانیٹری بینیفٹس ہیں. ہمارے ہاں بدقسمتی سے پاکستان میں جو رہن کی زمینیں ہیں ان میں عام طور پر یہ چیز جو چل رہی ہے کہ آپ اگر زمین جو ہے نا وہ رہن رکھتے ہیں تو جس شخص نے اپنے پاس جو ہے نا وہ رہن رکھی ہوئی ہے، یعنی کہ جو کہ کریڈیٹر ہے، قرض خواہ ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. بلکہ بعض اوقات وہ فائدہ اصل رقم سے یا اصل زر سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ مقروض نے قرض ادا کرنا ہے اور عملاً جو ہے نا وہ 3 لاکھ یا 4 لاکھ روپے جو ادا کرتا ہے، تو مال مرہونہ سے استفادہ سود کی شکل ہے. ایک اور جو چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع و سلف کو نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع و سلف، کہ قرض اور بیع کو ایک جگہ جمع کرنے سے منع کیا ہے. نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع و سلف، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض اور بیع کو ایک ہی سودے میں جمع کرنے سے منع کیا. کیوں؟ اس کے اندر بھی جو استحصال پیدا ہوتا ہے. بہت عرصے تک میں اس پہ جو غور کرتا رہا کہ قرض اور بیع کو کیسے جمع کیا جا سکتا ہے. مثلا عام طور پر جو مثالیں جو دی جاتی ہیں وہ تو یہی ہیں کہ کوئی شخص جو ہے نا وہ کوئی چیز بیچے اور یہ کہے جی میں اس شرط پہ تمہیں جو بیچتا ہوں کہ تم مجھے اتنا قرض دو گے وغیرہ وغیرہ. لیکن اس سے اس ایشو کی اتنی انٹینسٹی یا سنگینی نہیں سمجھ میں آتی جتنی اگر ہم ان قرضوں کو دیکھیں کہ جو کہ امریکہ ہمیں دیتا ہے. تو میرے خیال کے مطابق ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ بیع اور سلف کو ایک جگہ جمع کرنے کے جو نقصانات کیا ہیں. دیکھیں وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ ہم آپ کو قرض دیتے ہیں، مثلا یہ 50 لاکھ ہم جو ہے نا وہ آپ کو قرض دے رہے ہیں اس شرط پہ کہ اس میں سے 20 لاکھ کی آپ گندم ہم سے خریدیں گے، اس شرط پہ کہ 20 لاکھ آپ اسلحہ ہم سے خریدیں گے، اس شرط پہ کہ اس میں سے 10 لاکھ آپ ہمارے مشیروں کو جو آپ اسے دیں گے. یعنی جب بھی آپ قرض کو بیع کے ساتھ جمع کریں گے آپ لازماً اس شخص کا استحصال کر رہے ہوں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گندم کی من مانی قیمت جو ہے وہ مقرر کریں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ گھٹیا کوالٹی کی گندم جو ہے نا ہم پہ جو فروخت کر رہے ہوں، ممکن ہے کہ گھٹیا کوالٹی کا آپ اسلحہ ہم پہ فروخت کر رہے ہوں، من مانی قیمت اس کی وصول کر رہے ہوں، پھر ساتھ یہ کہ ہمارے اتنے مشیر ہیں انہیں آپ اسے دیں گے. دیکھیں اس سے آپ اس کی حکمت یا وزڈم کا اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی سے اپنے جو گورنر تھے حضرت عتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مکہ بھیجا اور کہا کہ لوگوں کو منع کرو انہم عن بیع و سلف، کہ انہیں جو ہے قرض اور بیع کو ایک جگہ جمع کرنے سے منع کرو، اس نفع سے بھی منع کرو کہ جس کا نقصان نہ برداشت کیا جائے، کہ عن ربح ما لم یضمن، اس میں کوئی جو ہے 4-5 چیزیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی جو سنگینی کیا ہے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ ایک اور جو ہے وہ اس کی شکل ہے. ایک اور جو کہ آخری چیز ہے میں اس کے حوالے سے یعنی جسے آپ یہ کہیں کہ فقہا کا تو ایک نقطہ نظر ہے، لیکن لگتا شاید یہ ہے کہ شریعت کے یا کہ اسلام کے مزاج کے مطابق جو ہے وہ
جو میں بات کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ کیا نقد اور ادھار قیمتوں کے درمیان فرق رکھا جا سکتا ہے؟ کہ آپ ایک شخص کو یہ کہیں کہ جی یہ میں چیز تمہیں بیچتا ہوں، نقد اگر ادا کرتے ہو تو 1000 روپے، اور اگر جو 1 سال کے ادھار پہ ادا کرو گے تو مطلب اس کی قیمت 1500 ہوگی، 2 سال کے اس پہ ادا کرو تو یہ جو ہے وہ 2000 روپے ہوگی۔ فقہا عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک قیمت کا تعین کر لیا گیا ہے کہ مثلا اس شخص نے یہ کہا کہ جی میں 1500 روپے پہ میں راضی ہوں اور میں سال کے بعد ادا کر دوں گا، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اگرچہ یہ کوئی بہت پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ حدیث کے الفاظ دیکھیں، حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین فی بیع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سودوں کو ایک سودے میں یعنی جمع کرنے سے جو ہے نا وہ منع کیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ فَلَهُ أَوْ كَسُوهُمَا أَوْ الرِّبَا، کہ اگر 2 قیمتیں، 2 سودوں سے مراد یہی ہے نا کہ آپ یہ کہیں کہ جی یہ 1000 روپے کا ہے نقد اور 1500 کا ہے ادھار پہ جو ہے، یہ ہوئے 2 سودے۔ حدیث ہی کہہ رہی کہ فَلَهُ أَوْ كَسُوهُمَا أَوْ الرِّبَا، کہ اس صورت میں کم قیمت جو ہے اسے ادا کرنی ہوگی، او الربا یا پھر ربا لازم آئے گا۔ اچھا دیکھیں، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ اسے یہ کہیں کہ جی اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ موجود نہیں ہے کیونکہ وہ اس پر راضی ہے، دینے پہ معاہدہ آزادانہ رضامندی سے ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو بڑی واضح سی بات ہے نا کہ آپ جو 1500 اس سے لے رہے ہیں یہ مدت کے مقابلے میں، کہ کیونکہ آپ نے یعنی ویسے اس کی قیمت جو ہے 1000 روپے، لیکن یہ کہ 1 سال کی آپ نے اسے مہلت دی ہے تو اس وجہ سے آپ نے 1500 کی، اگر آپ 2 سال کی اگر آپ اسے مہلت دے رہے ہیں تو اس صورت میں اسی چیز کی قیمت جو ہے وہ 2000 روپے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدت کے مقابلے میں جو اضافہ ہوگا وہ ایک قسم کا ربا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ آپ ایک شخص کو یہ کہیں کہ یہ میں 1000 روپے دیتا ہوں اور سال کے بعد تم مجھے 500 روپے کا اضافہ دو گے، یعنی 1500 روپے دو گے۔ تو میرے خیال کے مطابق یہ جو نقد اور ادھار قیمتوں میں فرق ہے، اگر یہ صراحتاً واضح طور پر ناجائز نہیں ہے تو کم از کم یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ شریعت میں کوئی پسندیدہ عمل بھی نہیں ہے، یعنی اس کے اندر کم از کم ایک کراہت جو پائی جاتی ہے، ناپسندیدگی ہے، کہ یعنی شریعت کے یہ مزاج کے مطابق نہیں ہے کہ اس میں آپ جو ہے وہ ان اے وے مدت ہی کے مقابلے میں آپ اس سے اضافہ وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ جو ہے وہ تھوڑی سی چیزیں ہیں یعنی جنہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ربا کی مختلف شکلیں ہیں۔ باقی اگر کوئی اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ دیکھیں جی، جو اسٹاک ایکسچینج شیئرز کا کاروبار حلال ہے یا حرام، اس سلسلے میں فقہا کی عموماً رائے یہ ہے کہ یہ جائز ہے، بشرطے کہ جس کمپنی کے شیئرز کا سودا ہو رہا ہے، مطلب آپ کو پتا نا کہ اسٹاک ایکسچینج میں کمپنیوں کے شیئرز ہی کا جو ہے وہ کاروبار ہوتا ہے نا، مطلب یہ کہ وہ کمپنی کہ جس کے شیئرز آپ خرید رہے ہیں یا کہ جو بیچ رہے ہیں وہ کسی حرام کام میں ملوث نہ ہو، سودی کاروبار میں ملوث نہ ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں کوئی مینوفیکچرنگ کمپنی ہے، کوئی اور اس طرح کی ہے، تو اس کے اندر کوئی جو ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ شیئرز کا کاروبار عموماً جائز ہے بشرطے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کمپنی کسی حرام کام میں ملوث نہ ہو۔ یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کمپنی ہے یعنی جو کہ وائن مینوفیکچر کرتی ہے، وائن مینوفیکچرنگ کی کوئی جو فیکٹری ہے، کوئی انڈسٹری ہے، اس کے شیئرز اگر اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں جو ہے نا فلوٹ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیئر جو ہے وہ نہ خریدے جا سکتے ہیں اور نہ جو بیچے جا سکتے ہیں، ان کا کاروبار جو درست نہیں ہے۔ یا کسی کمپنی نے واضح طور پر اپنا سارا سرمایہ جو ہے وہ سود سے جو لیا ہے، اور یہ بڑی جو ہے واضح سی بات ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کمپنی کے شیئرز بھی خریدے اور بیچے نہیں جا سکتے۔ باقی یہ کہ اگر کوئی اور اس طرح کا کوئی ادارہ ہے، فرض کریں پی آئی اے ہے یا یہ جو ہے سوئی ناردرن گیس ہے یا کوئی اور اس طرح کے حکومت کے ادارے جو کہ خالصتاً یعنی جس میں کہ ان کی سروسز انوالو ہیں، یعنی کوئی اس طرح کا جو پرابلم موجود نہیں ہے، تو ان کے شیئر جو ہے نا خریدے اور بیچے جا سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ ہاں، شارٹ سیلنگ یا کہ فارورڈ سیلنگ جو ہے وہ جائز نہیں ہے کیونکہ محض گیمبلنگ ہے۔ دیکھیں نا، پتہ نہیں آپ کے ذہن میں اگر شیئرز کے جو تصور ہو، ایک وہ ہوتا ہے جو کہ ہم کیپٹل گین کے لیے جو ہے نا وہ شیئرز کا کاروبار کرتے ہیں، یعنی میرا مقصد اس کمپنی کا حصے دار بننا نہیں ہے بلکہ صرف یہ کہ میں شیئرز اس مقصد سے خرید رہا ہوں کہ جب ان کی قیمتیں بڑھیں تو میں اس کے بعد بیچ دوں۔ اس کے اندر پرابلم کوئی بھی نہیں ہے، یعنی شیئر آپ اس کمپنی کا حصے دار بننے کے لیے خریدیں
یا آپ کیپٹل گین کے لیے کہ جب اس کی قیمت جو بڑھے صرف یعنی منافع کے لیے. پرابلم اس کے اندر جو کوئی بھی نہیں ہے بشرطے کہ اس کے اندر غرر یا کہ انسرٹینٹی موجود نہ ہو. آپ کو پتا ہے نا کہ شریعت میں ایک معاہدے کو ناجائز کرنے کے جو مختلف اسباب ہیں ان میں ایک اہم سبب انسرٹینٹی یا غرر کا ہے کہ مثلا یہ ہے کہ شیئرز آپ کے پاس موجود ہی نہیں ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ حدیث میں آیا ہے کہ نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار قبل بدو صلاحها کہ آپ جو ہے وہ درختوں پر پھلوں کو ان دا بگننگ آف سیزن بیچیں کہ جب کہ وہ محض پھولوں کی شکل میں ہو. اب اس کی سیل کو کیوں منع کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایکسیسو انسرٹینٹی ہے ود ریگارڈ ٹو دیئر ایگزسٹنس کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹ بھی کریں گے سروائیو بھی کریں گے یا نہیں. جو آپ بیچ کے اور اس کی قیمت جو وصول کر رہے ہیں جبکہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں کسی بھی نیچرل کلیمٹی سے وہ جو تباہ ہو جائیں. تو یہاں پر ایک غرر موجود ہے، انسرٹینٹی موجود ہے کہ ایک چیز موجود ہی نہیں ہے. وہ جو حدیث میں ہے نا کہ لا تبع ما لیس عندک جو تمہارے پاس نہیں ہے اسے تم مت بیچو. تو ایک نان ایگزسٹنٹ چیز کی جو سیل نہیں ہو سکتی، یعنی ایک ایسی نان ایگزسٹنٹ کہ جس کے بارے میں خطرہ ہو کہ وہ مستقبل میں پتہ نہیں ہوگی یا نہیں. جو تو یہ جو فارورڈ وہ جو ہے سیلنگ آف دی شیئرز ہے، فارورڈ سیلنگ یا کہ شارٹ سیلنگ، اس میں بھی یہ پرابلم ہے کہ شیئر ہوتا نہیں ہے اور آپ ویسے اندازاً ایک قسم کی اسپیکولیٹو ایکٹیویٹی ہے تو وہ جو ناجائز. دیکھیں میں نے کچھ جیسے کہ آپ کو جو مثالیں دی ہیں کہ یہ جو نیچرل جو چیزیں ہیں مثلا دیکھیں پھلوں کے حوالے سے یا اسی طریقے سے ایگریکلچرل کراپس کے حوالے سے آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، یعنی خاص طور پر کہ جب کہ وہ پھولوں کی شکل میں ہو. یہ قطعی طور پر آپ وہ نہیں کہہ سکتے کہ آیا یہ سروائیو کریں گے اور مستقبل میں ہوں گے یا نہیں، ان کی کوانٹٹی کیا ہوگی. مثلا دیکھیں نا آپ نے پھل بیچ دیے ایک باغ کے، اس سے آپ نے 2 یا 3 لاکھ روپے وصول کر لیے. ہو سکتا ہے کہ بعد میں یالا باری سے کسی بھی آسمانی اس سے جو ہے نا وہ سارے کے سارے جو تلف ہو گئے اور اس شخص کو کہ جس نے آپ کو جو ہے وہ 2 یا 3 لاکھ روپے دی اسے کچھ بھی نہیں ملا. یہاں پر ایک انسرٹینٹی موجود ہے، ایک ایسی انسرٹینٹی جو کہ ان میئریبل ہے. دیکھیں یعنی میں کہنا چاہتا ہوں کہ انسرٹینٹی جو کہ میئریبل ہو، کیلکولیبل ہو، جسے کہ آپ کنٹرول کر سکیں، اس کے کانٹریکٹ میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جو ان میئریبل انپریڈکٹیبل جو انسرٹینٹی ہے اس کے بارے میں آپ کوئی کانٹریکٹ نہیں کر سکتے. دونوں کے درمیان فرق یہ ہے، مثلا میں کسی شخص کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ کانٹریکٹ کرتا ہوں کہ تم مجھے ریفریجریٹرز یا کاریں یا کہ کوئی اور اس طرح کی چیز مہیا کرو گے، جب وہ چیزیں مارکیٹ میں موجود نہیں ہیں لیکن ایک امکان موجود ہے، یعنی وہ ایک پوٹینشیل سپلائر ہے کہ وہ جو اسے سپلائی کر سکتا ہے، وہ مہیا کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم یہ کہیں گے کہ although the commodity does not exist at the time of making contract لیکن ایک قوی امکان موجود ہے on account of وہ پوٹینشیل جو ہے کہ وہ چیز جو ہے نا مہیا کی جا سکے گی مستقبل میں. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انسرٹینٹی اس طرح کی نہیں ہے کہ جسے کہ ہم انکیلکولیبل یا کہ جسے ہم ان میئریبل کہتے ہیں. یعنی ہم بہت سارے ایسے معاہدے کرتے ہیں ایک چیز مارکیٹ میں موجود نہیں ہوتی، وہ جو ہے وہ مثلا مینوفیکچر کی جائے گی، پروڈیوس کی جائے گی، لیکن اگر ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ وہ چیز مینوفیکچر ہو سکتی ہے، پروڈیوس ہو رہی ہے، تو بھلے اس وقت موجود نہ ہو، کیونکہ آپ ایک اسپیسیفیکیشن دے دیتے ہیں کہ جی اس اسپیسیفیکیشن کے مطابق یہ چیز آپ مجھے پروڈیوس کر کے دیں. تو اب ہم یہ کہیں گے کہ جی یہ لا تبع ما لیس عندک کے تحت آ گئی ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہوگی کہ جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اسے تم نہ بیچو. یہ نان ایگزسٹنٹ ہے لیکن اس کی ایگزسٹنس سرٹین ہے. تو میرے خیال کے مطابق ایک رف سا جو میرے ذہن میں اندازہ ہوئی ہے کہ وہ انسرٹینٹی جو میئریبل ہو، کیلکولیبل ہو، پریڈکٹیبل ہو، اس پہ کانٹریکٹ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ان میئریبل ہو، انکیلکولیبل ہو، اس طرح کی انسرٹینٹی پہ جو کانٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا. بہرحال یہ کیس ٹو کیس جو ڈفر کرتا ہے. اس میں سوال یہ ہے کہ کیا انشورنس کروانا سود میں آئے گا، اور نمبر 2 کیا بینک کی نوکری کرنا جائز ہے. انشورنس کے حوالے سے شریعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انشورنس سود کی وجہ سے تو حرام نہیں ہے، لیکن یہ انسرٹینٹی یا کہ غرر جسے اسلامک لا میں کہا جاتا ہے، جو غرر یعنی غیر یقینیت اور انسرٹینٹی جو یعنی اس کی وجہ سے اسے ناجائز قرار دیا گیا. انشورنس کے بارے میں عموماً نقطہ نظر یہ ہے کہ جو لائف انشورنس ہے وہ تو مکمل طور پر ناجائز ہے، یعنی جو موجودہ کمرشل لائف انشورنس ہے. اشیاء کی جو انشورنس کا تعلق ہے اس میں بھی جو ہے نا وہ اجتناب کیا جائے، لیکن اگر
جہاں پہ ایک جو ہے وہ ریاستی مجبوری ہو کہ حکومت جو ہے وہ مجبور کرتی ہو کہ لازماً آپ نے اس گاڑی کی انشورنس کرنی ہے، تو وہ ایک مجبوری ہے. بصورت دیگر یعنی انشورنس کا کوئی ایسا راستہ جو اختیار کیا جائے کہ جس میں انسرٹینٹی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی نہ ہو، یا گیمبلنگ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی نہ ہو، اسی طریقے سے سود کا جو ایلیمنٹ ہے. یعنی سود ان معنوں میں کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ جو پریمیم یا جو قسطیں ہم لوگ جو دیتے ہیں عام طور پر انشورنس کمپنی انہیں یعنی فکس جسے یعنی سرٹیفکیٹس اس سے وہ خریدتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کسی ایسے جائز کاروبار میں وہ انشورنس کمپنی نہیں لگاتی، بلکہ اس کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ خریدتی ہے، یا کہ مختلف اور اس طرح کی سودی اسکیموں میں. یعنی دوسرے الفاظ میں انشورنس کمپنی جو ہمیں پیسہ دے رہی ہوتی ہے وہ سود کا پیسہ ہوتا ہے. یعنی کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پیسہ کسی جو ہے وہ جائز کاروبار میں لگایا جائے نفع اور نقصان میں شراکت کی بنیاد پر، بلکہ وہ اس طرح کے یعنی سودی اسکیموں میں وہ پیسہ لگایا جاتا ہے. یعنی ہمیں انشورنس کمپنی جو کہ اماؤنٹ آف انشورنس دے گی، یعنی ہمارے کلیمز جتنے بھی ہیں وہ جو کمپنی ادا کرتی ہے وہ ایک قسم کی سودی اس سے اسکیموں کے منافع سے جو ہمیں دیتی ہے. تو اس طریقے سے یعنی انشورنس جو ہے وہ یعنی شرعی طور پر جائز نہیں ہے. لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں کوئی ایک ریاستی مجبوری ہے کہ لازماً آپ نے جو ہے اس گاڑی کی جو انشورنس کروانی ہے، تو وہاں اس مجبوری کے تحت جو ہے وہ اس کا جو کیا جا سکتا ہے. بینک کے جابز جائز ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو بالاختصار یہ بات بتاؤں کہ مولانا مودودی اور اس طریقے سے بہت سارے علماء کی رائے یہ رہی ہے کہ بینک کے جابز ناجائز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بینک کا جو کام ہے یعنی اس کا غالب حصہ جو ہے وہ سودی ایک قسم کا لین دین ہے، یا کہ جو سودی قرض ہیں. لیکن اگر کوئی بہت ہی اضطرار کی کیفیت ہو، انتہائی مجبوری کی کیفیت ہو، کوئی اور آپ کو جاب نہ مل رہا ہو، جیسے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ جابز کی جو صورتحال ہے، تو اس میں ایک ناپسندیدہ یعنی شعبے کے طور پر یا جاب کے طور پر آپ اختیار کر سکتے ہیں، اور کوشش یہ رکھی جائے کہ جب بھی کوئی حلال، کوئی جائز، کوئی اچھا اگر جو جاب ملے تو اس سے جو اختیار کر لیجیے. یعنی آدمی اس پہ مطمئن نہ ہو، یعنی آدمی یہ محسوس کرے کہ یہ شریعت کے لحاظ سے جو یہ پسندیدہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ او جی بڑی مراحت ملتی ہیں، گاڑی بھی ملتی ہے، مکان بھی، اتنی تنخواہ وغیرہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ اپنے ایمان کو ٹٹول لیں، جو یہ شاید مناسب نہیں. یعنی یہ بات تو درست ہے کہ بینک کا جو ڈومیننٹ جو فنکشن ہے اس کا وہ سودی قرضے یعنی سودی قرضوں کا لین دین ہے، کہ آپ ڈپازیٹر سے جو پیسہ لیتے ہیں اس پہ آپ انہیں جو ہے وہ سود دیتے ہیں، انٹرسٹ دیتے ہیں، اور جو مختلف پارٹیز کو آگے آپ قرض دیتے ہیں اس پر آپ ان پارٹیز سے جو ہے وہ سود لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سود کا لین دین بنیادی طور پر بینک کا کام ہے. تو اس لحاظ سے یعنی جو شخص بھی اس کے ساتھ وابستہ ہے وہ ایک قسم کا ایک سودی نظام کے ساتھ وابستہ ہے، اس کے اندر تو کوئی جو شک و شبے کی بات نہیں ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے نا اس نیت سے جو کام کر رہا ہے، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بینک ایک کوشش کر رہے ہیں کہ وہ غیر سودی کاؤنٹر بھی جو ہے وہ کھول رہے ہیں، یعنی نفع اور نقصان میں شراکت کی بنیاد پر، یا ایک کوشش ہو رہی ہے کہ ایک قسم کی انٹرسٹ فری بینکاری سودی بینکوں میں ساتھ ساتھ جو شروع کی جائے. تو اگر اس نیت سے کوئی شخص جو کام کر رہا ہے اور وہ اثر انداز بھی ہو سکتا ہے اس میں، تو میرے خیال کے مطابق اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے. یعنی جس پہ میں زور دینا چاہتا ہوں یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اس نے باقاعدہ اس طرح کے ہدایات جاری کی ہیں مختلف تجارتی بینکوں کو کہ آپ جو ہے وہ یہ جو روایتی بینکاری ہے یا کنونشنل بینکنگ کے ساتھ ساتھ آپ اسلامی بینکاری کو بھی جو شروع کر سکتے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ شرائط، ضوابط، مختلف چیزیں جو دی ہیں. بہت سارے بینکوں نے شروع بھی کیا ہے، یہ خیبر اسلامی بینک ہے، یہ اس طریقے سے آپ اسے جو دیکھیں یعنی ایک قسم کے کنونشنل بینکوں کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اسلامی بینک بھی جو ہے یہ اسلامی بینکاری بھی شروع ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے اس نقطہ نظر سے جو کام کر رہا ہے کہ وہ اپنا ایک کردار ادا کر سکے گا اسلامی بینکاری میں، بلا سود بینکاری میں، تو نہ صرف میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ناجائز نہیں ہے بلکہ انتہائی پسندیدہ چیز ہے. یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بینکوں کو چلانے کے لیے کہاں سے لوگ آئیں گے؟ دینی مدارس کے، یا کہ یوں سمجھ لیں کہ وہ لوگ کے جن کا کوئی اس فیلڈ میں کوئی تجربہ نہیں ہے، وہ تو اسے نہیں جو ہے وہ چلا سکیں گے.
چلائیں گے تو وہی کہ جو کہ پروفیشنل بینکار ہیں یا جنہیں بینکاری کا تجربہ ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جنہیں اسی سیکولر بینکنگ کا تجربہ ہے وہی لوگ جو ہے وہ یعنی اسلامی بینکاری کا کام بھی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ انہیں ایک مناسب تربیت دے دی جائے، مناسب معلومات جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے دے دی جائیں. تو اگر اس حوالے سے کچھ لوگ جو ہے وہ اسلامی بینکوں میں جو رہنا چاہتے ہیں کہ وہ اس نظام کو جو تبدیل کریں گے اور عملاً وہ کوشش بھی کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف یہ کہ ناجائز نہیں ہے بلکہ یہ انتہائی پسندیدہ ہے. ایسے لوگوں کو جو ہے وہاں پہ کام کرنا چاہیے، یعنی اگر واقعی ان کا کوئی کردار بن سکتا ہے بلا سود بینکاری کے لیے یا اسلامی بینکاری کے لیے. اگر کوئی شخص بینک میں کام کرتا ہو ایمانداری کے ساتھ تو کیا اس کی کمائی ہوئی روزی یا مال حلال ہوگا، اور جو پینشن اسے ملتی ہے ریٹائر ہونے کے بعد کیا وہ حلال ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ تقریباً یہ جو ہے یہ بات ہوگی. ویسے اگر کبھی آپ جو ہے نا وہ فتویٰ آن لائن جو ہے وہ اس میں یوسف القرضاوی اور اس طرح کے جو مختلف علماء ہیں ان کے اگر آپ وہ فتاویٰ دیکھیں تو عموماً وہ یہ کہتے ہیں کہ بینک کا زیادہ کام جو ہے وہ سروسز دینا ہے. یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ یعنی یہ جو لین دین ہے قرضوں کا یہ تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی تو بینک بہت ساری سروسز دیتا ہے. سروسز والا سیکٹر جو ہے کہ مثلا کسی کو کنسلٹینسی جو ہے نا وہ سروس دی ہے، یا کہ مثلا پیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے نا وہ ٹرانسمٹ ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بہت ساری سروسز ہیں. سروسز والا جو شعبہ ہے بینک کا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک سروس پرووائڈ کر رہے ہیں اور اس کے اگینسٹ میں آپ ان سے جو ہے نا وہ رینٹ یا کمیشن جو ہے وصول کرتے ہیں یا ریمنریشن آپ اس کا جو وصول کرتے ہیں. تو اگر بینک کے کام کا جو بڑا حصہ جو ہے وہ سروسز پر جو مشتمل ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایسے شعبے میں ہے کہ جس کا تعلق جو ہے وہ سروسز سے نہ کہ یعنی خالصتاً جو ہے نا وہ سودی قرضوں کا لین دین، تو علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ نقطہ نظر ہے. یعنی مجھے ایسا محسوس ہوا ہے کہ گزشتہ 30-40 سال پہلے جو پوزیشن تھی اسلامی بینکاری کے حوالے سے کہ ایک نقطہ نظر یہ تھا کہ اسلامی بینکوں میں ملازمت یا کام کرنا مکمل طور پر حرام اور ناجائز ہے، اب یہ صورتحال تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے. یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ علماء ایک قسم کا جواز کی طرف یا پرمیزیبلٹی کی طرف ان کا رجحان ہو رہا ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کوششیں بھی ہو رہی ہیں اسلامی ممالک میں اسلامی بینکاری کی، تو ان کا خیال یہ ہوگا کہ شاید یہی لوگ جو ہے وہ اپنا ایک کردار ادا کر سکیں اسلامی بینکاری کے لیے. اور پلس یہ جو میں نے آپ کو سروسز والی بات بتائی ہے کہ دیکھیں نا بینکوں کے 2 میجر فنکشنز ہیں یا آپریشنز ہیں، ایک تو یہی ہے قرض کا لین دین اور دوسرا ہے سروسز کا، کہ جس میں کہ آپ جو ہے وہ مختلف افراد کو، انڈیویجولز کو، مختلف جو ہے وہ کارپوریشنز کو، انسٹیٹیوشنز کو، اداروں کو آپ مختلف سروسز جو ہے فراہم کر رہے ہوتے ہیں. یہ سروسز جو ہے نا بالکل جائز ہیں کہ آپ ایک سروس مہیا کر رہے ہیں اور اس کے اگینسٹ میں، یعنی یہ ایسے ہی آپ اسے دیکھیں کہ آپ جو ہے وہ سوئی گیس کا بل یا یوٹیلیٹی بل جو ہے نا آپ جمع کروا رہے ہیں، تو اب یہ سیدھی سی بات ہے یہ ایک سروس ہے جو کہ بینک آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے. اس کے اگینسٹ میں بینک جو ہے وہ اس متعلقہ شعبے سے اپنی جو ہے نا سروس چارج وصول کر لے گا. تو یہ سارے کا سارا شعبہ جو کہ بینک کے کاموں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، یہ سارے کا سارا حصہ جو جائز ہے، اس کے اندر کوئی جو مسئلہ نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایسے شعبوں سے یعنی بینک میں وابستہ ہے کہ جہاں اس کا کام، جیسے فرض کریں کوئی شخص جو چوکیداری کر رہا ہے، اب ہم یہ کہیں کہ جی وہ تو اپنا پورا وقت دے رہا ہے، دیانتداری کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور ہم یہ کہیں کہ نہیں جی جو پیسہ تم کما رہے ہو یہ سارے کا سارا ناجائز ہے، تو شاید یہ بہت ہی ریجیڈیٹی یا کہ ایک سخت رویہ ہوگا. یعنی ہر چیز کو ہم جو ہے وہ انڈیویجول میرٹ پر اسے دیکھیں، مطلب انڈیویجولی اسے دیکھیں کہ کس حد تک جو یہ درست ہے. اگر کوئی شخص بکری کو رہن رکھ کر قرضہ دے تو کیا اس بکری کا دودھ استعمال کر سکتا ہے؟ اس دودھ کا حقدار کون ہوگا، قرض خواہ یا مکروہ؟ اس سلسلے میں احادیث بڑے واضح ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ویسے تو جو رہن چیز ہے پلیج پراپرٹی، مال مرہونہ جو ہے، اس سے ویسے تو فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، جیسے کہ میں نے آپ کو جو زمین کی جو مثال دی تھی. لیکن جانوروں کے حوالے سے جو ہے وہ خاص طور پر حدیث ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ اس دودھ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس خدمت کے عوض یا کہ اس کام کے عوض کے جو کہ آپ نے جو انجام دی ہے، کیونکہ آپ اس پہ خرچ کر رہے ہیں. مثلا دیکھیں نا یہ تو عملاً ممکن نہیں ہے نا کہ اس نے کوئی بکری یا جانور آپ کے پاس رہن کے طور پر رکھوائے اور آپ روزانہ اس کے پاس جائیں اور آپ اسے کہیں بھائی اس کے لیے چارہ دے دو یا وہ سارے کا سارا.
یعنی یہ ایک قسم کی عملاً جو ہے وہ مشکل ہے. فرض کریں وہ نہیں دیتا یا موجود نہیں ہے تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ نہیں جی اب لازماً اس کی جو فیڈنگ ہے یا اس پہ جو خرچ ہے اسے چارہ فراہم کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ اسے چارہ فراہم کر رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں آپ اس کا دودھ بھی استعمال کر سکتے. یعنی یہ ایک قسم کی استثنائی صورتحال ہے فار پریکٹیکل پرپزز. لیکن آبویسلی زمین میں یا مکانوں میں یہ مسئلہ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ مکان کو ویسی جو چھوڑ دے اس کی جو مینٹیننس ہے ریپیئر ہے جو بھی ہے وہ ساری کی ساری ذمہ داری اس کے اونر کی ہے. باقی اور کوئی جو مسئلہ موجود نہیں. مثلا یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس میں جو رہیں اور آپ اس سے فائدہ. اگر آپ رہتے ہیں تو جتنا کرایہ بنتا ہے وہ اس قرض میں سے جو ہے نا ڈیڈکٹ کیا جائے گا. مثلا ایک سال میں اس کا کرایہ فرض کریں کہ 10,000 تک جو بنتا ہے اور قرض کی اماؤنٹ جو ہے نا 50,000 روپے, تو اس کا مطلب یہ کہ اب آپ نے اس سے 40,000 روپے واپس کرنے ہیں, نہ کہ جو ہے وہ 50,000. جو چند ایسی شرائط بتا دیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے علم ہو سکے کہ اس صورت میں بینک سے گاڑی لیز پر لینا, لیز پر حاصل کرنا درست نہیں یا درست ہے. بینک کا فارم بھرتے وقت اس میں کیا شرائط ہوں گی جس سے علم ہو سکے کہ یہ طریقہ کار درست نہیں. دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا یہ جو اس وقت لیزنگ کا پرابلم ہے اس میں بہت سارے مسائل ہیں. دیکھیں لیزنگ یا کہ اجارہ جسے ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں ایک چیز آپ کو دیتا ہوں. مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میں آپ کو فوٹو کاپیئر میں کرائے پہ آپ کو دے رہا ہوں اور یہ ہے اس کا منتھلی رینٹ یا پر اینم جو بھی ہے, وہ اسے اس عرصے کے لیے استعمال کرے گا, پھر اس کے بعد وہ چیز جو ہے وہ مجھے واپس کر دے گا. آنرشپ میری ہی رہے گی, صرف اس کا جو یوزف رکٹ ہے یا بینیفٹ یا یوز ہے وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے لیسی کی طرف, یعنی جو شخص اسے جو استعمال کر رہا ہے. آنرشپ جو ہے وہ لینڈ لارڈ یا کہ لیسر ہی کی جو رہتی ہے. یہ تو ہے ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ جو ہے وہ صرف یعنی یہ سیل نہیں ہے, یہ بے نہیں ہے, یہ اجارہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس سے اجرت پہ ایک چیز جو دے رہے ہیں. ہمارے یہاں جو لیزنگ ہے وہ عملاً ایک قسم کی سیل ہے کہ مثلا گاڑی کی قیمت جو ہے وہ فرض کریں 2 لاکھ ہے تو آپ اس گاڑی کو 5 لاکھ پہ یا 6 لاکھ پہ آپ اسے جو ہے نا وہ فروخت کر رہے ہیں, لیکن نام آپ لیزنگ کا دے رہے ہیں. اور ہوتی وہ کریڈٹ سیل ہے, یعنی جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گاڑی آپ کو جو ہے وہ ہم لیز کر رہے ہیں اور یہ جو 5 لاکھ یا 6 لاکھ جو بھی اماؤنٹ ہے اسے کوئی 20 یا کہ 30 قسطوں پہ اس سارے کو سپریڈ یا کہ ڈسٹریبیوٹ جو کر دیا گیا کہ اتنی قسطوں میں آپ نے یہ ساری کی ساری قیمت جو ادا کرنی ہے. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو لیسر ہے یعنی جو کہ اصل مالک تھا وہ کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتا. یعنی فرض کریں کہ اس گاڑی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے, کوئی اور لائبلٹی ہے, ایون اس کی جو انشورنس کاسٹ ہے, یہ ساری کی ساری دیٹ از ٹو بی بورن بائی دی لیسی ناٹ بائی دی لیسر. یعنی جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو شرعی نقطہ نظر سے جو اجارہ ہے اس میں یہ ساری ذمہ داری مالک کی ہوتی ہے. دیکھیں انشورنس کا تعلق جو ہے وہ اس چیز کی ملکیت سے نہ کہ اس کے استعمال سے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ انشورنس کاسٹ جو ہے وہ اس مالک کو اٹھانی چاہیے نہ کہ جو کہ اسے جو استعمال کر رہا ہے. فرض کریں اس کے فالٹ کے بغیر یعنی بغیر اس کی کسی کوتاہی کے, بغیر اس کی نیگلیجنس یا لاپرواہی کے اگر گاڑی کو نقصان پہنچتا ہے تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ دیٹ لاس از ٹو بی بورن بائی دی لیسر, بائی دی لینڈ لارڈ یا کہ بائی دی اونر آف دی کار یعنی اس کی جو یہ ذمہ داری ہے. یہاں پر ہماری جو ماڈرن لیزنگ ہے اس میں تو بالکل یہ گویا کہ سیل ہو گئی ہے اور یہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ دوسرے کو جو ہے یعنی نام آپ اس سے جو ہے وہ لیزنگ کا دے رہے ہیں اور عملاً یہ ایک قسم کی کریڈٹ سیل ہوتی ہے کہ جس میں کہ پھر یہ کہ وہ قیمت آپ کہیں زیادہ رکھتے ہیں اس کی یعنی جو ریئل جو مارکیٹ ویلیو. پھر جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے یعنی مختلف اس کے سلیبز رکھے ہوئے ہیں کہ اگر تم 25 قسطوں میں ادا کرو تو یہ قیمت جو ہے وہ 3 لاکھ ہے, اگر تم جو ہے وہ 35 قسطوں میں ادا کرو تو یہ قیمت جو 4 لاکھ ہے, 50 قسطوں میں ادا کرو تو یہ جو ہے وہ 6 لاکھ ہے وغیرہ وغیرہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کیا وہ قیمت بڑھتی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو کہ واضح طور پر جو ایک سود کی شکل ہے. یعنی میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ شرعی جو اجارہ ہے یا لیزنگ ہے اس میں تو ایک تو ذمہ داری والی بات ہے, وہی الخراج بالضمان والی بات کہ ذمہ داری جو ہے وہ اس میں
مالک کی ہونی چاہیے، نہ کہ وہ جو کرائے پہ اس سے استعمال کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عملاً وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اجرت میں جو اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو لیزنگ کی کوئی ایسی جو ہے وہ یعنی جو شکل یعنی شریعت میں ایک تو یہی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس سے جو ہے وہ ایک وقت کے لیے دیں، 2 سال 3 سال 4 سال جو بھی ہے جو ہے، اور اس کا آپ اس سے جو ہے وہ رینٹ وصول کریں. وہ کوئی بھی وہ ہو سکتا ہے کہ مثلاً یہ اندازے سے کہ روزانہ یہ ٹیکسی کتنا کما سکتی ہے، اس اندازے سے آپ اسے کر لیں کہ اتنی جو ہے نا وہ تم مثلاً 300 روپے یا 200 روپے پر ڈے دے دو، یا کوئی بھی جو اس طرح کا جو سلسلہ ہے. باقی دوسری صورت سیل کی ہے کہ آپ اسے جو سیل کریں، یعنی درمیانی شکل تو کوئی اس طرح کی جو نہیں نکل سکتی. المیزان بینک نے یا البرکہ بینک نے جو کہ اسلامی بینک، انہوں نے ماڈل اپنا سیکولر بینکنگ ہی کا رکھا ہے بدقسمتی سے. وہ جسے آپ کہنا سٹرکچر تقریباً وہی ہے، اور اسی میں تھوڑا سا پیچ ورک جو ہے وہ کر کے اور یہ کہا ہے کہ یہ اب جو ہے وہ جائز ہے. کہ مثلاً وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے یہ گاڑی جو ہے وہ لیز کر دی ہے، اور ہے اس کی ساری قیمت، یعنی جسے آپ یہ کہیں کہ وہ ایک قسم کی سیل وہ کر دیتے ہیں، وہ لیز عملاً نہیں ہوتی کہ 2 لاکھ کی وہ گاڑی ہے تو 3 یا 4 یا 5 لاکھ میں جس طریقے سے کہ وہ جو ہے وہ بیچ دی. اور کہا کہ یہ سارے کا سارا عرصہ تو لیزنگ ہے، سیل اسے نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں لیزنگ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ پر منتھ اتنا کرایہ دینا ہے یا کہ پر اینم اتنا کرایہ ادا کرنا، یعنی اس پوری قیمت کو کوئی 30 یا 40 قسطوں میں اسے جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر کے یا اس پہ جو ڈیوائڈ کر کے وہ ساری کی ساری وہ قسطیں جو وصول کرتے ہیں. آخر میں یہ کہتے ہیں کہ جس وقت جو ہے وہ لیزنگ کا یہ معاہدہ ختم ہوگا تو ہم یہ گاڑی آپ کو گفٹ کر دیں گے. یعنی گویا کہ یہ اجارہ ہے، لیزنگ اینڈنگ وتھ سیل یا کہ اونرشپ جو ہے. اچھا وہاں پہ سیل نہیں ہے بلکہ وہ ایک قسم کا اسے گفٹ یا کہ ہم آپ کو جو ڈونیٹ کر رہے ہیں. یعنی ابتدا ہی سے انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی لیزنگ ہے کہ جس کے آخر میں ہم اس گاڑی کی ملکیت آپ کو جو ہے وہ منتقل کر دیں گے، تاکہ کنونشنل لیزنگ سے یا جو موجودہ لیزنگ ہے اس سے یہ تھوڑا سا الگ جو نظر آئے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ہیلا ہے، ایک قسم کا خام خواہ کا جو ہے لیگل ڈیوائس، عملاً تقریباً اسی طرح کی جو صورتحال ہے. یعنی البرکہ یا المیزان کے اس میں بھی انشورنس وغیرہ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ بینک نہیں اٹھاتا، بلکہ وہ جو پوری قیمت ہے اس کے اندر یہ چیز ڈال دی جاتی ہے. صرف یہ ہے کہ روایتی لیزنگ میں تو انشورنس باقاعدہ آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے کہ یہ اتنی کاسٹ ہے جو کہ اس نے جو دینی ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ آپ الگ ظاہر نہیں کرتے لیکن قیمت کے اندر ہی جو ڈال دیتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے اسلامی بینکاری جو ہے وہ اس میں ماڈلز یا سٹرکچر وہ سارے کا سارا ہم نے جو ہے نا وہی رکھا ہے، اور اس کے اندر بس تھوڑی تھوڑی جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں پیچ ورک جو کر کے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اسے اسلامی رنگ دے دیا ہے. اب جو دیکھیں اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی، یعنی اگر کوئی بینک اس طریقے سے یعنی کریڈٹ سیل جو ہے وہ کرتا ہے کہ مطلب یہ کہ کریڈٹ پہ آپ کو جو فروخت کر دے، یعنی ایک معقول سا اور ایک ریزنیبل سا وہ جو پروفٹ لے کے اور آپ کو جب سیل کر دے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ یعنی کریڈٹ پہ اسے جو خریدا جا سکتا ہے. جو یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے لیزنگ ہی کا نام کیوں دیا جائے. اچھا پھر اسی طریقے سے یہ جو ہے وہ جسے کہ ہم یہ کہیں کہ کرائے میں شراکت کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے. مثلا دیکھیں نا کہ کچھ اماؤنٹ آپ دیں اور بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ بینک کی ہو، اور جو مثلا اس سے جو کرایہ آئے اس میں بینک بھی شریک ہو، یعنی جو کہ آپ کو کار جو ہے مہیا کر رہا ہے، اور جس شخص کے پاس جو ہے کار ہے وہ بھی اس کے اندر جو شریک ہو. لیکن آہستہ آہستہ جسے کہ آپ یہ کہیں کہ آہستہ آہستہ یعنی یہ معاہدہ اس طریقے سے ہو، یعنی جسے ہم ڈکریزنگ پارٹنرشپ کہتے ہیں، کہ آخر میں یہ ملکیت جو ہے اس شخص کی طرف منتقل ہو جائے. یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں 1 لاکھ روپیہ دوں اور 2 یا 3 لاکھ جو انویسٹمنٹ ہے وہ بینک کا ہو، پھر اس کے بعد گاڑی کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو بھی ایک کرایہ ہو سکتا ہے پر منتھ یا کہ اینول جو ہے، اس کرائے میں ہم دونوں جو ہے وہ شریک ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کرائے میں سے ہی کچھ حصہ آپ اس کا جو اوریجنل انویسٹمنٹ ہے اس میں سے بینک کو واپس کرتے جائیں. تو یہاں تک کہ وہ سارے کے سارا بینک کی جو 2 لاکھ کی اماؤنٹ ہے وہ آپ جو دیتے جائیں، تو اس کے بعد یہ گاڑی جو آپ کے نام ہو سکتی. یعنی ایک پارٹنرشپ کی بنیاد پر بھی تو ہو سکتی ہے نا، کہ اگر میرے پاس ایک چھوٹی سی اماؤنٹ اور دوسرے کے پاس جو ہے نا وہ زیادہ اماؤنٹ ہے، تو اس طریقے سے اسے ہم کرائے کی شیئرنگ کی بنیاد پر بھی جو ہے ہو سکتا ہے.